نہ کسی کے آگے خم ہو سکی میری گردن، نہ کسی کے آگے خم ہو سکی میری گردن، کسی جگہ میری آواز آج تک نہ دبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام کارکنان پاکستان مسلم لیگ نون، ممبر خاص، یوتھ سے تعلق رکھنے والے میرے عزیزوں، واجب الاحترام میرے صحافی بھائی، السلام علیکم۔ مجھ سے پہلے طارق صاحب نے تفصیلی بات جو ہے وہ کر دی، اس کا اجمالی خاکہ بھی پیش کیا۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم نے بڑے سوچ سمجھ کر 2010 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قیام کے لیے اپنے قائد، اپنے رہنما جناب محمد نواز شریف صاحب سے درخواست کی، جس کو انہیں پذیرائی بخشی، اور آزاد کشمیر میں ہم نے قائد اعظم کی جماعت مسلم لیگ کا قیام ہم نے ملایا۔ میں یہ بھی کہنا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں طارق صاحب کی طرح، کہ جب پاکستان بن گیا تو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس خان مرحوم و مغفور کو یہ پیغام بھیجا کہ عباس سے کہو کہ اب وہ مسلم کانفرنس کو لیگ میں اس کا انضمام کر دیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس کو ہی مسلم لیگ قرار دیا تھا سری نگر کے جلسہ عام میں۔ ہم نے اپنا فیصلہ پاکستان کے ساتھ 1944 کو جب بانی پاکستان تشریف لائے تھے ریاست جموں کشمیر کے اندر، اس وقت کیا، یہ کسی شخص یا کسی فرد یا کسی اور کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ بانی پاکستان کے ساتھ تھا۔ اور جس کے احیاء نو میاں محمد نواز شریف صاحب نے 26 دسمبر 2010 کو مظفر آباد میں ایک عظیم الشان اجتماع بھی کیا۔ 2011 کا الیکشن آپ نے لڑا جیتے، 2016 کا الیکشن آپ نے لڑا جیتے، اور مجھے اس کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ طارق فاروق صاحب ریاست جموں کشمیر کے ایک آزمودہ کار سیاسی رہنما ہے۔ آزمودہ کار کہنا چاہتا ہوں لفظ، میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے، میرا بشیر ہے۔ میں ذرا اپنی طبیعت میں کسی وقت گڑبڑ ہو جاتی ہے تو طارق صاحب آ کر مجھے کہتے رہے، نہیں صبر 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 صبر، اس معاملات کو آگے چلائیں گے۔ تو میں طارق صاحب کا ذاتی طور پر بھی مشکور ہوں کہ آپ کی رہنمائی، آپ کی مشاورت میرے لیے ان 5 سالوں میں ایک انمول تحفہ ہے۔ بخدا اپنے دل سے کہتا ہوں، اپنے دل سے کہتا ہوں، کوئی ریاکاری نہیں ہے، نہ کسی کی تعریف مقصود ہے، بلکہ آپ کے سامنے حقائق پیش کر رہا ہوں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو، انسان کا کیا پتہ ہے زندگی کا، لیکن حقائق کو میں اس جلسہ عام میں آپ کے سامنے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں اپنی پارلیمانی پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ باوجود بڑی ریشہ دوانیوں کے، جب پاکستان میں ایک زبردستی کی حکومت لائی گئی، آج بھی شامل ہے، آج بھی کچھ کوشش کر رہے ہیں، وہ اسی سے پلائی دیوار کی مانند میاں نواز شریف کے پرچم کے نیچے گٹھی رہی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا شرم پردہ رکھے، وہ بے پرد نہ کرے اللہ کے مخلوق کے آگے کہ جنہوں نے اس نشان پر ووٹ حاصل کیا۔
آج میں طارق صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ آئیے، میں نے ان سے کہتا بھی رہا ہوں کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں افتتاح، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا بھیبر کے اندر۔ انہوں نے سڑکوں کے نام لیے، ڈویژنل ہاسپٹل ہے آپ کا، یہ جو آپ کا پولی ٹیکنک ہے انشاءاللہ یہ جنرل یونیورسٹی بنے گا انشاءاللہ، میرے اللہ کو منظور ہوا، اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ آپ کا سیوریج کا، آپ کا واٹر سپلائی کا، جو یہ آپ کا جو نوجوان بچے جو ہیں، ہمارا یوتھ جو ہے، دن کو جو ادھر پھرتے رہتے ہیں، ان کے لیے شام کو صحت مند ایک ماحول ان کے لیے دستیاب کیا گیا کہ وہ کھیل کود میں حصہ لیں وہاں پر۔ ہم یہ جو نیا بجٹ ہے اس جو ہم نے پیش کرنا، ہر حکومت کو 5 بجٹ پیش کرنے کی اس کا ایک آئینی حق ہے۔ پہلا بجٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بنایا تھا، اور 4 ہم نے پیش کیا، 5واں انشاءاللہ تعالی جون میں ہم پیش کریں گے۔ اور جو باقی ماندہ باتیں رہ گئی ہیں، طارق صاحب نے جس کا تذکرہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ مکمل ہوں گی، اس کو ہم یقینی بنائیں گے، وہ انتظام کر کے جائیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ نہ ہوئے تو کوئی آدمی اس کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی سکیم کو نہیں چھیڑا، بعض سکیمیں عوام کی افادیت کے حق میں نہیں تھی، لیکن ایک سکیم بنا کے حکومتوں کا تسلسل ہوتی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس کارکردگی کی بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون دوبارہ حکومت بنائے گی عراق شمال میں اسی قوت کے ساتھ۔ ہم نے اس 5 سال کے اندر، آپ پوچھیں با کیا کیا آپ نے؟ ہم نے سب سے پہلا کام ختم نبوت کا قانون پاس کیا۔ یہ 1973 میں اسمبلی میں پیش ہوا تھا، میری والدہ اور میرے چچا بھی ممبر تھے مسلم کانفرنس کی طرف سے، لیکن حکومت اس کو قانون نہ بنا سکی۔ سردار بلقیس خان صاحب بڑے تھے ہم سے، سب سے، سکندر صاحب بھی ہم سے بہت بڑے، سردار صاحب کے بعد، کہ باقی بیچارے تو ویسے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا کیا ضروری ہے، وہ بھی نہ بنا پائے۔ ہم نے وہ قانون پاس کیا، وہ قانون بنایا کہ فتنہ جو ہے یہ آزاد شہریوں سے اس کو ختم کیا جائے۔ آپ لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ یہ جموں کے اندر اور سری نگر کے اندر قادیان کی طرف سے بڑی کوشش کی کہ اس کو قادیانی ریاست بنانے کے لیے، لیکن مسلمانوں نے جموں کشمیر نے اس کو ناکام کیا اس وقت، تو وہ ہم نے خواب جو چکنا چور کیا۔ ہم نے 13ویں آئینی ترمیم کی کہ جس کی بنیاد پر آج یہ آپ کے پاس، آپ کے جو ویریبل گرانٹس اس کے پاس آپ کے پاس پیسہ ہے، آج آپ وقت پر لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں، ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس دیتے ہیں، کار ایڈوانس دیتے ہیں، ملازمین کے لیے جو ان کی جو میڈیکل کے بلز ہیں ان کی ادائیگی کی جاتی ہے، تنخواہ بر وقت ملتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم اپوزیشن میں تھے اس سے پہلے بھی کہ تنخواہ نہیں ملتی تھی اور ہمارا چیف سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری دوڑے اسلام آباد جاتے تھے، ہم ہاتھ ہمارے ایسے کھلے ہوتے تھے کہ ہماری جولی بھر گئی۔ اللہ کرے میاں محمد نواز شریف صاحب کا اور ان کے دستراز جناب شاہد خاقان عباسی کے جب وزیر اعظم تھے، اور وحشتہ اسماعیل صاحب کا، کہ انہوں نے ویریبل گرانٹس میں ہمارا وہ جو 14 ارب روپیہ جو ہمیں کمی پڑتی تھی وہ پورا کیا۔ آج بھی موجودہ حکومت نے ہمارے 13 ارب روپے باقی ہیں ہمارے ان کی طرف، جو انہوں نے دینے ہیں ہمیں 13 ارب روپیہ، ان کی طرف ہمارا آباج الادا ہے۔ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حکومت بنی ڈیولپمنٹ کا بجٹ وہی تھا، کچھ ہم نے اس میں سے کوشش کر کے یہ پرائم منسٹر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام بنایا جس کا 5 کروڑ روپیہ فی حلقہ ملتا، ورنہ پہلے 50 لاکھ روپیہ ہوتا تھا، تاکہ عوامی نمائندے جو ہیں
وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے فوری طور پر چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ منصوبے جو ہے وہ دے سکے اور ان کو مکمل کروا سکے۔ میرے بھائی اور عزیزوں، جب پہلا بجٹ آیا تو اس شخص نے جس کا نام محمد نواز شریف ہے، جو ہمارا محسن ہے، 10.5 ارب سے 22 ارب پہ لے گئے۔ اور جیسا طارق صاحب نے کہا کہ کام کرنے والا آدمی، وہ ٹھیکیدار ہو یا کوئی ہو، وہ تب بھی محنت کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ حکومت کے پاس پیسے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہو کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ نہ ٹینڈر بھرے گا اور وہ پھر لیت و لال سے کام لے گا۔ منصوبے بر وقت مکمل ہوئے، یہ آپ کے سامنے ہے جو طارق صاحب نے گنے۔ اور ہم نے جو ہمارے جو پروگرس تھی وہ اس پاکستان کے یہ جو موجودہ مصیبت آئی ہوئی ہے سب سے بہتر۔ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ ہم پر کٹ لگا سکے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ شاید صاحب وزیر اعظم تھے تو کوئی مالی پریشانی تھی تو ہم پر 4 ارب روپے کی کٹ لگ گئی۔ میں سیدھا دوڑا ہوا لاہور گیا رائے گنج میاں نواز شریف صاحب کے پاس۔ میں کہا جناب یہ ہے، سن لیں، بخدا ایک لفظ اوپر نیچے نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنے کسی کو کہا ماتحت کو کہ فون ملاؤ، اور مفتاح اسماعیل کو کہا کہ مفتاح یہ میرے پیسے، یہ نواز شریف کے پیسے، ایک پیسہ نہیں کاٹنا، جس صبح سے کاٹنا کاٹو، نواز شریف کو فوراً 4 ارب روپے واپس کرو۔ اور اگلے دن بخدا ہمارے خزانے میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے، اور جھوٹ نہیں کہتا آپ سے، دروغگوئی نہیں کرتا آپ سے۔ یہ جو ہم نے 13ویں ترمیم کی جس میں نواز شریف کی حکومت کو، اسمبلی کو بااختیار بنایا، مالیاتی خود مختاری حاصل کی، بخدا آپ سے کہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، ایک نائب قاصد کے لیے بھی لکھنا پڑتا تھا وزارت مالیات کو کہ ہم نے ایک پوسٹ کریٹ کروانی ہے پاکستان کو۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم نے کوئی 2-3 کوئی 4-5 بلکہ یہ محکمہ ہیلتھ میں یہ پوسٹیں کریٹ کی، اس کی اپنا نرسنگ کی۔ ایک وہ بلگاری تھا کوئی ڈپٹی سیکرٹری، اس نے خط دے مارا آپ یہ نہیں کر سکتے۔ میں خط لے کر میاں صاحب کے پاس چلا گیا۔ جب انہوں نے پڑھا بخدا میں کہتا ہوں اس کا چہرہ غصے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بلایا فاضل الفاظ صاحب کو کہ اس کا پتہ کرو یہ کون ہے، اسے جرت کیسے کی نواز شریف حکومت کو خط لکھنے کی۔ ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا، وہ میرے بھمبر کے لوگوں آپ کو کچھ پرانی باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں۔ خورشید صاحب صدر تھے آزاد کشمیر کے کے ایچ خورشید۔ اقبال مسعود صاحب ایک چیف سیکرٹری ہوتے تھے، اس کے چیف سیکرٹری کو سینئر سیکرٹری کہتے تھے۔ وہ ایوب خان نے ذرا ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا۔ کوئی 3 ملازم تھے، میرے پاس وہ ہے، وہ میں انشاءاللہ وہ دوں گا بھی لوگوں کو، طارق صاحب آپ کو بھی دوں گا تاکہ دکھا سکے لوگوں کو۔ اس نے امان اللہ خان نیازی ایک جوائنٹ سیکرٹری تھے جو ہمارے چیف ایڈوائزر تھے، وہی سارا کچھ تھا۔ اس کو خط لکھا، یہ نہیں لکھا کہ مسٹر خورشید کون ہے، آزاد کشمیر کا صدر ہے کون ہے، لکھا مسٹر خورشید سرکاری معاملات میں مداخلت کرتا۔ بھائی صدر ہے، چیف ایگزیکٹو، وہ نہیں لکھے گا تو کون لکھے گا؟ اور آپ اس کو مداخلت سے بعد رکھیں۔ اس نے نہیں دیا جواب، اس کو جواب وہ بھی میرے پاس ہے، اس کے سیکشن افسر نے جواب دیا کہ مسٹر خورشید کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کے معاملات میں مداخلت کریں۔ یہ صورتحال تھی۔ پھر یہ جب ووٹ ملا اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ جب ووٹ پر بنا تو یہ ہمارے جو کہتے تھے کہ ہم بڑے جمہوری ہیں اور ووٹ سے بن کر آئے، ان کا کیا حال تھا کہ جا کر کدھر ادھر پنڈی جو ہے نا وہ ایمبیسی روڈ پر کہاں لیٹے رہتے تھے یہ لوگ سارے۔ تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2013 میں جب پاکستان کا الیکشن ہو رہا تھا، لاہور میاں صاحب نے مجھے اور افتخار گیلانی کو بلایا، اس کو بھی ہم نے بات کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جب ہماری حکومت آئے گی تو اس حکم کو دور کریں گے، اور وہ ہم نے کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ داستان نہ پوچھیں آپ کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا، لیکن وہ ہمارے عزم صمیم کے ساتھ، اتحاد اتفاق کے ساتھ، اور جو لوگ تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ آزاد شریف کی یہ حکومت لی کی یہ ٹھیک کہتی ہے۔ یہ معاملہ تعلق ہے کل کا مجھے نہیں پتا، بلکہ یہ 2 دن کی بات ہے
پی ٹی آئی کے ایک اسمبلی ممبر ہیں، وہ ٹوپیاں بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک جماعت میں کبھی دوسری جماعت. ایک اور ہے، ان کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو بیٹھے ہوئے تھے. ان کے صدر کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں، پتہ نہیں کوئی یاد ہے کتنی دفعہ پارٹیاں بدلی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کل یعنی آپ کا اختیار ہی واپس چلے جائے. وہ اسمبلی کا اختیار واپس جائے گا؟ کیا اسمبلی قانون سازی نہیں کرے گی؟ وہ آئین سازی نہیں کرے گی؟ کیا کابینہ کام نہیں کرے گی؟ وزیر اعظم کام نہیں کرے گا؟ سپریم کورٹ کام نہیں کرے گی؟ ہائی کورٹ کام نہیں کرے گی آزاد کشمیر کے اندر؟ کون کرے گا پھر؟ اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جو الیکشن آنے والا ہے، یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے 2013 کے 16 کے مقابلے میں. کہ جو اختیار آپ نے لیا ہے، جو مالیاتی خود مختاری آپ نے حاصل کی ہے، اس کو لوگ ریورس کروانا چاہتے ہیں. اللہ پاک کی قسم ہے، یہ جو گاڑی کھڑی ہے، یہ کالی گاڑی، اس پر بیٹھنے کے لیے کہ 2 جھنڈے ادھر لگے، ان کی آنکھیں چڑھی جاتی ہیں، ادھر دیکھتا کوئی ادھر دیکھتا رہتا. وہ مجھے کل کسی نے ایک بھیجا ایک واٹس ایپ پر، یہ گیا تھا شکاری، ایک اس کے ساتھ 7 شکاری تھے، یہ 7 تھے تو یہی صرف زندہ بچ گیا. جب میں نے غور سے دیکھا، وہ بڑا وہ تھا، وہ مزاحیہ تھا. اس کی آنکھ ٹیڑھی تھی، ایک اس طرف تھی تو ایک اس طرف تھی، لامالا اس کو نشانہ خطا ہوتے تھے اس کے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے معاملات میں. بولا ہے کوئی؟ ایک دن ایک صاحب بولے، اوپر سے انہیں ڈرایا چپ کر بیٹھ کے. تمہیں جو آپ سے ابھی ہم نے قانون پاس کیا، یہ یتیم اس کا بیوہ کا اور یتیم بچوں کا کیا غلط کیا ہم نے؟ یہ کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو، سرکاری ملازمین کو، مجھے، طارق صاحب کو، اراکین اسمبلی کو مہینے کے بعد ہماری تنخواہ کا چیک آتا ہے، ان کے لیے بھی وہ چیک چلا جائے. یہ غلط کیا ہم نے. یہ جو لائن آف کنٹرول پر جو لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے ورثاء کو فی کس 3000 روپیہ ہر مہینے، کیا غلط کیا ہم نے؟ یہ جس کو 3 لاکھ ملتا تھا شہید کو، اس کو 10 لاکھ کیا ہم نے؟ کیا یہ غلط کیا ہم نے؟ یہ اور پوتے کو جائیداد میں اس کا حق دیا، کیا غلط کیا ہم نے؟ وہ اس کی نسل سے میں نہیں ہے. وہ کیا پوچھتے، کیا بولوں اور کیا گناؤں آپ کو میں؟ یہ ایک لمبی فہرست ہے. یہ ہاں، ایک اور بات آپ بتاؤں، یہ الیکشن میں جو ہے نا، ایک بڑی بلیک میل ہوئی تھی دونوں طرفوں سے. رکن اسمبلی بھی جو الیکشن لڑتا تھا، تو میں نے ووٹ دے، میں جت گیا، تیرے فلانے پتر بھرتی کرا دے سا. وہ کہتے تھے ووٹ تاں دے سا کہ تو میرے پتر بھرتی کر دے. اب گریڈ 7 سے جو جونیئر کرنل سے لے کر گریڈ 15 تک جس طرح این ٹی ایس ہوا ہے، اسی طرح ہوگا وہ بھی. سارے سب ہے. آپ نے کوئی تالی نہیں بجائی اس پر؟ کیا حقداروں کو حق ملا؟ اچھا، تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکا شفیق اس کا نام ہے، وہ مظفر آباد کا رہنے والا ہے. اس کا انٹرویو تھا جب ہم نے بھرتی کی ہے. وہ کہلا جی میں ریٹن ٹیسٹ میں تو ٹاپ کرتا تھا، انٹرویو میں مجھے فیل کر دیتے تھے. میں بڑا تنگ آیا. ماں کو میں نے کہا کہ یہ میں نوکری کروں گا، کوئی یہ کروں گا نہیں ہے. تو اسے کہا نہیں بیٹا شفیق تو اور پڑھ، میں برتن دھوؤں گی، کپڑے صاف کروں گی، برتن مانجوں گی، تو پڑھ. اس نے کہا اللہ بھلا کری، پبلک سبسکرپشن آیا ہے، آج میں گریڈ 17 میں لیکچرر ہو گیا ہوں. اتنے میں وہ رونا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا مجھے میرا افسوس ہے کہ میری ماں آج زندہ نہیں، وہ مجھے دیکھ سکے کہ میں گریڈ 17 میں بھرتی ہو گیا ہوں. ایک لڑکی نورین عارف صاحبہ کے پاس آئی، مجھے انہوں نے خود سنایا. وہاں نورین عارف صاحبہ کے رشتہ دار بھی تھی.
اس کو یہ تھا کہ شاید کہ انٹرویو میں گڑبڑ نہ ہو جائے. اس نے کہا جی میرا خیال رکھے, نا انصافی نہ ہو. وہ پاس ہو گئی. وہ آئی کہنے لگی کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں 3,500 روپیہ مہینہ لیتی ہوں. میری ماں برتن بھی مانجتی ہے اور استری بھی کرتی ہے, لوگوں کے کپڑے بھی دھوتی ہے. بڑا بھائی میرا جو ہے وہ اس کا گردوں کا مریض ہے. چھوٹے بھائی کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتی ہوں. تو میرے پاس اتنے پیسے تھے, 0.5 کلو مٹھائی میں آپ کے پاس لے کر آئی. اس طرح کے کئی کیسز ہیں, میں اگر گنوں. وہ کسی نہ کسی کی دعا اس جماعت کو لگے گی, آپ کو لگے گی انشاءاللہ تعالی. یہ نہیں ہو سکتا کہ حقدار کو اس کا حق ملے اور اللہ اس کی نہ سنے اس کی دعا کو. یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ تم نے ذاتی کر دی. مظفر آباد پولیس والوں نے ہڑتال کر دی. وہ جو پولیس کے جو جوان اور جو بھرتی کیے ہوئے تھے, انہوں نے وہ جو یہ نیلم جنگ والے سے وہ فارغ کر کے اپنی مرضی کے بھرتی کر دی, ان کو پکا نہیں کیا. یہ جتنے لیڈر ہیں یہ جا کر ان کے 48 کیمپ میں بیٹھتے تھے سارے, اور وہ حکومت کو گالی نکالتے تھے ان سب ساتھ مل کر. وہ مجھے یاد ہے کہ اس میں ایک پولیس والا تھا, بڑی ہن کی شن کی پہنی تھی. اس نے کہا دیکھیے ہم ٹرینڈ ہیں, وہ اس پہ واٹس ایپ پر کہا ہم کل کچھ اور بھی کر سکتے. میں کہا باقی کرو, اس کو نہ بھرتی, اس کو نہیں کر رہا. بعد میں پھر وہ آیا, میرے پاس معافی مانگی, اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. وہ بھرتی کیے سارے. ابھی 500 کے قریب پولیس والا بھرتے ہوئے, کوئی بتایا کون سفارشی لگا ہے. میں اپنی جماعت کے کارکنوں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ فیض کا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ہم پہ جو گزری سو گزری مگر شب ہجراں, ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے. آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا, حکومت کا ساتھ دیا آپ نے, ورنہ حکومتیں آتی کہتے لگاؤ جی ہمارے آدمی, ہم نے آپ کے لیے کام کیا. یہ جو ابھی جس کا ہم نے اس کا وہ گیٹ دیکھنے کے لیے پولیٹیکنک کو 1 ارب روپے کا ہم نے فنڈ جو ہے قائم کر دیا کہ اس کی آمدن میں سے یہ جو بچے پاکستان میں آزاد کشمیر میں ایسے اداروں میں جو تعلیم حاصل کریں گے جن کے پاس مالی وسائل, ان کو اس میں سے وظیفہ دیا جائے گا ماہوار. اللہ بھلا کرے. خادم اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب کا, انہوں نے ہمیں اپنی حکومت کے آخری سال میں 1.5 ارب روپیہ دیا کہ جس طرح چاہیں آپ خرچ کریں. ہم نے سوچ وچار کی کیا کریں. ہم نے اس کے 2 حصے کیے, 75 کروڑ اور 75 کروڑ. میں بھی اس کو پیسے کو کہتا نہیں جی, میں مظفر آباد شہر میں رہتا ہوں تو پیر چنار سے ہم لفٹ لگاتے ہیں. کہا لوگوں نے مجھے یہ یا میں اپنے حلقے میں لے جاتا, یہ اسکیم بنا وہ اسکیم بنا. ہم نے 75 کروڑ روپے اخوت ایک ادارہ ہے پاکستان کے اندر جو بلا سود قرضے دیتا ہے. وہ پروگرام 10,000 سے شروع ہوا تھا, آج ان کے پاس 60 ارب روپے ان کے پاس. تو وہ اس کو دیا کہ وہ 30,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے دے, اور آپ سب لوگ لے سکتے, کوئی حکومت کی مداخلت نہیں. جو اللہ کا بندہ آزاد کشمیر کا باشندہ وہ اسے لے سکتا ہے. کسی وزیر اعظم کی کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. دیتے بھی وہ قرضہ اللہ کے گھر میں بلا کر بٹھا کر مسجد میں. میں نے دیکھا ایک دفعہ مظفر آباد وہ آئے تھے, ایک سبزی والے نے کہا جی میں نے اتنے پیسے لے کر اپنے کاروبار کو بڑھایا. ایک نے کہا جی میں نے تھوڑے سے یہ پیسے لے کر اپنے کاروبار کو بڑھایا. اور دوسرا 75 کروڑ روپے ہم نے تعلیمی وظائف کے لیے رکھ دیا کہ جن کی آمدن 25,000 روپے سے کم ہے ان کے بچوں کے اخراجات اس کی آمدن میں سے پورے کیے جائے. وہ گزشتہ سال میں ہم نے پہلی بار جو ہے اس میں سے لوگوں کو وہ وظائف دی. یہ سلسلہ ہر سال چلتا رہے گا. تو میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے, کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے. ہمارا اپنا پلان ہے, ہمارا اپنا منشور ہے. ہم نے سوچے پچار کی جب حکومت بنی, بے شمار چیزیں ایسی تھی جس پر آپ سیاسی مخالفین پر ہاتھ ڈال سکتے تھے, لیکن ہم نے کہا اس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے. جو کیسز عدالتیں فیصلہ کریں,
سیاسی لوگ ہیں ان کو لوگ فیصلہ کریں گے الیکشن میں. پھر وہ ادارے بھی نہیں تھے ایسے کہ جن سے آپ جو ہے لوگوں کو سزا دلوا سکیں. ویسے پکڑ کر لوگوں کو بدنام کرنا. میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کسی کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں. ابھی جو ہم نے یہ کام کیا ہے کہ رتوڑ اور خالصے کا یہ آپ لوگوں کو بچانے کے لیے کیا. طے زمینی جس کو اس کو مالکانہ حقوق دیں گے, جس کے پاس باضابطہ خالصہ اس کو مالکانہ حقوق دیں گے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور اس طرح جو رقبہ ہے 32 لاکھ کنال ہم دے چکے لوگوں کو. 1 لاکھ کنال اب باقی بچ گیا حکومت کے پاس. یہ ابھی ہم نے ایک اسکیم بنائی ہے, ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ایک قبرستان کے لیے زمین لینی ہے حکومت نے اس آئندہ مالی سال میں. اس کا پورا انتظام کر رہے ہیں اس قبرستان کا. یہ چھوٹے کام ہیں, یہ بڑے کام آپ کہہ لیں. ہم نے یہ جو پہلے سال آتے ساتھ ہی کیا تھا کہ ایمرجنسی میں جو ہے وہ مفت وہ 5,500 یا 6,000 کے انجیکشن بھی مفت دیتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنی چاہیے. اب یہ اللہ نے اختیار آپ کو دے دیا. آپ نے ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کیا, حکومت بنائی. اللہ نے آپ کے طرف سے اختیار ہمیں دیا. اب اللہ نے اختیار واپس آپ کو کر دیا. یہ میرے اللہ کا نظام ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آزاد کشمیر کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بخش مائی کا لال بھر نہیں سکتا. کوئی قوت آسمان سے اتر کر ان کے لیے ووٹ نہیں ڈال سکتی. ووٹ آپ نے ڈال لیں. الیکشن کمیشن, پہلے الیکشن کمیشن ہوتا, ہم نے کمیشن بنایا 3 آدمی ہیں اس میں. پہلے 1 ہوتا تھا, اب 3 ہیں کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کو دیکھیں. یہ ایڈمنسٹریشن کے جو یہاں پر لوگ بیٹھے ان کو بھی میں کہتا ہوں یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ فیئر اینڈ فری الیکشن. البتہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ادھر سے کتنا دور ہے جی یہ پنجاب. ادھر نہیں دیکھنا ہے نظر ٹیڑھی کر کے, میں گردن بروڑ کے رکھ دوں گا. سمجھ گئے طارق صاحب؟ ہاں ادھر دیکھنا ہے, ادھر آزاد کشمیر کے اندر. ادھر بالکل گردن نہیں کرنی. ادھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو عزت و احترام دیا ہے سرکاری ملازمین کو. گریڈ 22 میں 5 افسر پروموٹ کیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پرسوں میں کل دیکھ رہا ہوں گریڈ 21 میں 9 آدمی سیکرٹریز کو دیا. آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی ہیں, آپ کے گریڈ ٹھیک کیے ہیں. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ہمارے لیے دھاندلی کریں. آپ غیر جانبداری کے ساتھ اپنا جو ہے نا فریضہ سر انجام دیں. میں کوئی خوشٹو وزیر اعظم نہیں ہوں. میں کوئی یہ دیکھ لینا جی, اخبار میں پڑھتا رہتا ہوں چیف الیکشن میں نوٹس لیں. وہ الیکشن ہوا ہے نہیں, نوٹس کیا دے گا وہ؟ تو وہ کیا مجھے میری جگہ آ کر بیٹھ جائیں گے وہ؟ ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے آپ کو پورا اختیار دیا ہوا ہے فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے, کوئی مداخلت نہیں ہوگی ہماری طرف سے. لیکن وزیر اعظم کو نہیں کوئی ریپلیس کر سکتا, کابینہ کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا, کسی وزیر کو کوئی نہیں ریپلیس کر سکتا. ہر ادارے کا اپنا کام ہے. اللہ نے یہ ایک سازش تھی, سپریم کورٹ مکمل ہوئی, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہوا, وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے چیف جسٹس درمیان جو کنسلٹیشن ہوئے ججز کی تقرری ہوگی. میں بعض وکلاء سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ایک آدھ دن میں نے ایک بیان پڑھا بعض کا, بھائی آپ اگر اس کے لیے ہیں اپنا یہ کیا کہتے ہیں امیدوار, تو سیاسی بیان بازی نہ کریں, عدالتوں کو ڈس ریپیوٹ میں نہ لائیں, ان کی بے توقیری نہ کریں, کیونکہ کل اگر آپ بنیں گے تو اسی عدالت میں جائیں گے نا آپ. اور اگر آپ ویسے تو وکیل پیش ہو اسی جج کے سامنے پیش ہوں گے. تو اس طرح عدالتوں کا پہلے ہوا ہے ایک ڈرامہ بازی, ایک وہ ختم ہو گیا, وقت چلا گیا. وہ اللہ کے فضل کرم سے مکمل ہوا. اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ کوئی کہتا ہے کہ میں الیکشن کو ادھر کر دوں گا, ادھر کر دوں گا, آگے کر دوں گا, پیچھے کر دوں گا. اگر الیکشن کو بڑھانا ہے
طارق صاحب 5 سال ٹھیک ہے نا، یہ اسمبلی کے پاس اختیار ہے کہ جی کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، کچھ ہے، یہ ہے وہ، یہ اختیار صرف اور صرف آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کو آئین میں ترمیم کر سکتا، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور میں وزیر اعظم صاحب کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم ٹھیک ہے، ان کی جماعت اور ہے، وہ کوئی پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہیں۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرتے وقت احتیاط برتنی چاہیے کہ جی وہ فلانے آلے لگا دو چیک کرنے کے لیے، بھائی وہ ادھر آپ چلا لے۔ ہمیں مجھے تو 1975 کے الیکشن کا پتہ ہے، ٹھپے جلو والے الیکشن کا، جس کا مظاہرہ اس جماعت نے 1977 میں پاکستان میں کیا تھا، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا، لوگ جان سے چلے گئے۔ وہ آپ ادھر کریں، ادھر نہیں ہے، ادھر آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کو ہدایت جاری نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے کہیں گے، یہ چیف الیکشن کمیشن کو کہیں گے، آپ کو کس نے کہا براہ راست بیان بازی کریں؟ کون ہے آپ اس طرح کے معاملات پہ ٹانگ اڑانے والے؟ یہ نہ کریں۔ اور چند دن پہلے وزیر خارجہ صاحب نے بیان دیا کہ میں نے مسئلہ کشمیر کا حل نکال لیا، ماشاءاللہ۔ بھٹو نہیں نکال سکا، نواز شریف نے نکال سکا، لیاقت علی خان نے نکال سکا، اور بھی کوئی لوگ تھے نہیں نکال سکے، یہ لے آئے۔ او بھائی، یہ حق آپ کا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ نہ ایسی بیان بازی کیا کرے جسے مجھے آئے فون ادھر سے کہ اس کو سمجھائیں، یہ کس قسم کے بیان دیتے رہتے ہیں۔ ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ پاکستان کے وزیر خارجہ، ہمارے بھی وزیر خارجہ ہیں۔ وہ ترنگ میں آ کر ایسی باتیں نہ کیا کریں کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے ادھر اپنا فلسطین میں، یہ ہم نے کرائی ہے، اور بابا وہ جو آپ کا سب کا ماں باپ مر جائے امریکہ، اس نے کروائی ہے۔ کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ لوگوں کو بیوقوف اور جہل سمجھتے ہیں آپ؟ اتنی بھی نہ بڑا پاکی دامن کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ۔ یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طارق فاروق میرا بھائی ہے، یہ میاں نواز شریف کا کینڈیڈیٹ ہے، یہ شہباز شریف کا کینڈیڈیٹ ہے، یہ مریم بی بی کا کینڈیڈیٹ ہے، اور ہم سب کا کینڈیڈیٹ ہے طارق فاروق۔ میں سب سے کہتا ہوں، تمام قبائل کے لوگوں سے کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں ان سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، بڑے بھائی کی حیثیت سے، چاچے کی حیثیت سے، تائے کی حیثیت سے، ماموں کی حیثیت سے، کہ لیگ کو کامیاب کرے۔ اگر آپ نے عزت کے ساتھ یہ کرنی ہے اور آزاد کشمیر کو تقسیم سے بچانا ہے، مسئلہ کشمیر کو صوبہ بننے سے بچانا ہے آزاد کشمیر کو، تو پھر آپ کو لیگ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ کشمیر کا ذرہ ذرہ، کشمیر کے رہنے والوں کا، کشمیر کا ذرہ ذرہ، کشمیر کے رہنے والوں کا۔ اب میں آپ سے پہلے کہتا ہوں، ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ نے جو میں نے باتیں کی، آپ کو اس سے اتفاق ہے؟ اب میں کچھ نعرے لگاؤں گا، اس کا آپ نے بھرپور انداز میں، اسلام، پاکستان، قائد اعظم، مسلم لیگ، محمد نواز شریف صاحب، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، افواج پاکستان۔ راجہ محمد فاروق حیدر خان